إله إلا الله محمد رسول الله آج ہم اس امت کے اوپر ایک نظر دوڑائے تو دو اعتبار سے بہت پریشان ہے، یا تو گھر کے اعتبار سے یا کاروبار کے اعتبار سے. بھائی دو ہی پریشانی ہے کیا؟ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اعتبار سے پریشان کہ وہ تعویذ لینے کے لیے دوڑتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بیوی میری بات نہیں مانتی، اور بیوی کہتی میرا شوہر میری بات نہیں مانتا. تو گھر میں جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے آدمی پریشان. یا تو پھر کاروبار کے اعتبار سے پریشان کہ ہم نے اکثر انگلینڈ میں تو یہ بات بہت زیادہ سنی کہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان بھی چلتی ہے، کاروبار بھی چلتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، لیکن معلوم نہیں پیسے کہاں چلے جاتے، برکت نہیں ہے. تو میرے بھائی یہی دو شکایت ہے نا. آج اکثر مسلمانوں کو 90% مسلمان یا تو گھر کے اعتبار سے پریشان یا کاروبار کے اعتبار سے پریشان. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین لے کر آئے، کوئی دین میں کمی رہی؟ ہمارے نبی نے جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اب اس میں کوئی کمی ہے کہ ہم اس میں کچھ بڑھا دیں کچھ گھٹا دیں؟ اس کی اجازت نہیں، بلکہ جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. جس نے دین میں کوئی چیز بڑھا دی اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بدعت ہے، اور جس نے دین میں کوئی چیز گھٹا دی، جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں ظہر کی روزانہ 4 رکعت پڑھتا ہوں، اب سے 3 رکعت پڑھوں گا، کافر ہو جائے گا. اگر عقیدہ یہ بن گیا تو دین میں کسی چیز کو نہ تو اب بڑھانے کی گنجائش ہے اور دین میں کسی چیز کو کم کرنے کی بھی گنجائش نہیں. اللہ نے کلام پاک میں صاف فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کلام پاک میں صاف فرما دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اے نبی تجھ پر میں نے ساری نعمت مکمل کر دی اور میں نے اسلام کو پسند کر لیا. اب کسی ولی کو اور کسی نبی کو بھی اجازت نہیں کہ دین میں کوئی چیز بڑھائے یا دین میں کوئی چیز گھٹائے. تو میرے بھائیو سوچو، جب ہم دنیا میں گھر کے اعتبار سے پریشان اور دکان کے اعتبار سے پریشان، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، خدا فرماتا دین مکمل ہو گیا، تو اس کا علاج تو ضرور بتایا ہوگا. نہیں بتایا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ضرور بتایا ہوگا کہ تیرے گھر کے فتنے کیسے دور ہوں گے اور تیرے دکان کی برکتیں کیسے شروع ہوگی. اس کا علاج ضرور بتایا ہوگا. عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ بھائی علاج بتاؤ، آپ عمل کرو گے؟ ہاں بھائی میں جانتا ہوں آپ کا روزہ، لیکن انشاءاللہ کہنے میں تو شاید روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، لیکن بہت گھبراتے ہیں. میں دیکھا جب یہ دعا کی جاتی ہے اللہ ہمارے مال میں برکت نصیب فرما، تو انگلینڈ والے بڑے زور سے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ 3 دن کے لیے ہمیں جماعت میں نکالے. تو کوئی آمین نہیں کہتا، ڈرتا قبول ہو جائے گی تو جانا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کے داماد اور ہمارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کتنے پیار سے کہا کہ اے علی، جب صبح ہو جائے 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں ادا کرنا. اے علی 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں ادا کرنا، تیرے گھر کے فتنے ختم ہو جائیں گے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی 2 رکعت فجر کی فرض نماز مسجد میں جا کر صف اولیٰ کی پابندی کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا، تیرے کاروبار میں بھی برکت شروع ہو جائے گی. میرے بھائیو یہی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمل کرنا شروع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے فتنے تو کچھ نہیں تھے، لیکن 2 رکعت فجر کی فرض نماز میں نبی کے پیچھے جا کر پڑھتا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ 1 کھجور 13 دن تک میں کھایا کرتا تھا. ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذابح اللہ علم علی خلق اللہ لا الہ الا اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. شکرا یا ربی شکرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي